والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درس قرآن کا آغاز کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الفاتحہ سے شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ شریف سے آغاز ہے سورۃ الفاتحہ کا۔ بعض نے تو بسم اللہ شریف کو سورۃ الفاتحہ کا جزو قرار دیا ہے، لیکن اکثر اور بیشتر اس کو سورۃ الفاتحہ کا جز قرار نہیں دیتے۔ بسم اللہ شریف کو تسمیہ کہا جاتا ہے، اور یہ وہ مقدس آیت مبارکہ ہے قرآن کی، اور ایک آیت مبارکہ کا جزو ہے کہ جس میں رب کائنات نے اپنے دو عظیم ناموں کا ذکر کیا۔ بسم اللہ شریف کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے جو کہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ہر کام کے، ہر جائز اور نیک کام کے آغاز میں بسم اللہ شریف کے پڑھنے کی تاکید فرمائی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ او بحمد اللہ فہو اقطع۔ ہر وہ اچھا کام جس سے پہلے اللہ کی حمد یا بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے، وہ کام بحسن و خوبی پایا تکمیل کو نہیں پہنچتا، وہ کام اقطع ادھورا رہتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب کائنات نے اپنا انٹروڈکشن، ابتدا میں اپنا انٹروڈکشن کسی جباریت اور قہاریت کے نام سے نہیں کروایا، بلکہ فرمایا وہ ذات، اس کے نام سے تم نے آغاز کرنا ہے جو الرحمن ہے، جو الرحیم ہے، اور دونوں ناموں کا مادہ رحم ہے۔ اور حدیث پاک مشہور زمانہ ہے کہ جس ذات کو اللہ کہا جاتا ہے وہ الرحمن الرحیم اس انداز کے ساتھ ہے کہ مخلوق کے اندر سب سے زیادہ پیار کرنے والی ہستی والدہ ہے، ماں ہے، لیکن جس ذات کو اللہ کہا جاتا ہے وہ اس ماں سے بھی 100 درجے یا 70 درجے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اس لیے بسم اللہ شریف سے ہر اچھے کام کا آغاز کرنا چاہیے، بلکہ علماء نے، مفسرین نے، محققین نے، محدثین نے یہ لکھا ہے دروازہ کھولو تو بسم اللہ پڑھو، دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھو، دیا بجھاؤ تو بسم اللہ پڑھو، دیا جلاؤ تو بسم اللہ پڑھو، کھانے کے اول بسم اللہ پڑھو، اللہ تعالیٰ کا نام لیا کرو۔ اس کے بعد ہم نے سورۃ الفاتحہ، اس کا ترجمہ اور تفسیر مختصر سمجھنی ہے۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کے اسماء آپ کے سامنے عرض کیے جاتے ہیں۔ مشہور اس کا نام ہے الفاتحہ۔ الفاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی۔ تو جب ہم اس کا اصطلاحی مفہوم کریں گے تو الفاتحہ سے مراد ہوگا کہ یہ قرآن کے چھپے ہوئے رازوں کو، چھپے ہوئے علوم اور اسرار کو کھولنے والی۔ دوسرا اس کا نام ہے فاتحۃ الکتاب، یہ بھی تقریباً وہی ہے۔ الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور چونکہ قرآن کا آغاز اس سورہ مبارکہ سے ہوتا ہے اس لیے بھی اس کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ اگلی بات ہے، اس کا نام ہے السبع المثانی، 7 آیتیں۔ سورۃ الفاتحہ کو
السبع المثانی اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ 7 آیتوں کا مجموعہ ہے کہ جن کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ ہر مسلمان کی نماز کے اندر فاتحہ کا پڑھنا حنفیوں کے نزدیک قرآن و حدیث کی روشنی میں واجب ہے، اور امام کے پیچھے فاتحہ کا پڑھنا مقتدی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب قرآن مجید جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کے 2 انداز ہے، ایک اونچی آواز سے پڑھا جاتا ہے اور دوسرا آہستہ آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ تو نماز کے اندر قرآن کو پڑھنے کے طریقے بھی دو اور اللہ تعالیٰ کے حکم بھی دو۔ معنی یہ ہوا کہ جب قرآن نماز کے اندر امام بلند آواز سے پڑھے تو تم اس کو فاستمعوا پر عمل کرو، غور سے سنو، اور جب امام آہستہ آواز سے پڑھے تو پھر تم خاموشی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو قرآن مجید کے اس مقام سے یہ ثابت ہوا کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کی قرات نہیں کرنی چاہیے، یہ قرآن سے دلیل ہے۔ آگے رب کائنات نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا جبلی تقاضوں کے مطابق پالنے والا ہے۔ رب کا مطلق معنی ہوتا ہے پالنے والا، اور جب اس کی نسبت اللہ رب العالمین کی ذات کی طرف ہو جائے تو اس کا معنی صرف پالنے والا نہیں بلکہ جبلی اور فطری تقاضوں کے مطابق کسی چیز کو پروان چڑھانا۔ اللہ تعالیٰ ایسا رب ہے۔ آگے فرمایا الرحمن الرحیم، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ تسمیہ کے اندر بھی اس بات کو آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ ماں سے بھی 100 درجے یا 70 درجے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کا ذکر کیا۔ حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے فرمان اللہ کا ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی روایت کر رہے ہوں۔ اللہ فرماتا ہے غلبت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے رحیمانہ کریمانہ نام زیادہ ہیں، اور جباریت و قہاریت والے نام اللہ کے اتنے نہیں ہیں۔ مخلوق کو یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی پیار کرنے والا ہے، اللہ بڑی محبت کرنے والا ہے کہ بندہ کچھ بھی کر کے اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آگے فرمایا الرحمن الرحیم، آگے فرمایا مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا بادشاہ ہے۔ قیامت والے دن سب روحوں سے سوال کیا جائے گا، پوری کائنات کے افراد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اس میں عام سے عام حضرات بھی ہوں گے اور خاص سے خاص خواص، بلکہ انبیاء اور رسول علیہ السلام بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور اللہ ان سے پوچھے گا لمن الملک اليوم، ارے بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے؟ بڑے بڑے دنیا کے اندر بادشاہی کرنے والے، دنیا کے اندر سلطنت اپنے قبضہ میں لینے والے اور لوگوں کو اپنی صدارت، اپنی وزارت، اپنی بادشاہت کا پرچار کرنے والے سب اللہ کی بارگاہ میں اس سوال کا یہی جواب دیں گے
کہ للہ الواحد القہار، آج تو بادشاہی صرف اس واحد اللہ جو کہ قہر والا ہے اور جبار جبر والا ہے، آج وہی بادشاہ ہے۔ تو اللہ مالک یوم الدین، ویسے تو اللہ ازل سے بادشاہ ہے، ابد تک بادشاہ رہے گا، لیکن دنیا کے اندر اس نے ٹیمپریری اور چند روزہ بادشاہت بندوں کو بھی عطا کی ہے، لیکن قیامت کے دن سب اس کے ہاں عاجزی انکساری کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اسی کی بادشاہی کا اقرار اور پرچار کر رہے ہوں گے۔ آگے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم سے کہلوا رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کا معنی کیا ہے؟ عام طور پہ عبادت کا معنی نماز لی جاتی ہے، نماز سے مراد روزہ لیا جاتا ہے، عام طور پہ عبادت کا مفہوم نماز لی جاتی ہے اور عبادت سے روزہ لیا جاتا ہے اور عبادت سے حج لیا جاتا ہے، لیکن اگر لغت کے اندر عبادت کا معنی دیکھا جائے تو عبادت کا معنی ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا دینا۔ اللہ کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا دینا، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اب اللہ کا وہ حکم نماز کے بارے میں ہو، وہ روزے کے بارے میں ہو، حج و زکوٰۃ کے بارے میں ہو، وہ جہاد کے بارے میں ہو، والدین کی خدمت کے بارے میں ہو، وہ حقوق العباد کے بارے میں ہو یا حقوق اللہ کے بارے میں ہو، الغرض آپ اللہ کے کسی حکم کی تعمیل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عبادت کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی دکان پر اور کاروبار تجارت پر، اپنی نوکری پر اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ نے کسب حلال کا حکم دیا ہے، تو یقیناً آپ کا دکان پہ بیٹھ کے دکانداری کرنا، آپ کا اپنی مسند اپنے منصب پر بیٹھ کے نوکری کرنا، یہ بھی عبادت قرار پائے گا۔ عبادت کا بہت وسیع مفہوم ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بے شک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ویسے تو ہم عالم اسباب میں ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے مدد لینا پڑتی ہے۔ میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں، لوگ میرے مشکل وقت میں میری مدد کرتے ہیں، مجھے کائنات کے افراد سے مدد مانگنی پڑتی ہے۔ حالانکہ ادھر میں کہہ رہا ہوں کہ ایاک نستعین، کہ اللہ ہی سے مدد طلب کر رہا ہوں، تو اس کا کیا معنی ہوا؟ یہاں پر مفسرین کرام نے بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ یہاں پر مدد حقیقی کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ عرض کرتا ہے، مولا تیری عطا سے مدد کرنے والے تو بڑے ہیں جو کہ تیری دی ہوئی طاقت سے، تیرے حکم سے، تیرے اذن سے مخلوق کی مدد کرتی ہے، لیکن مولا حقیقی مددگار تو ہے، حقیقی مشکل کشا تو ہے، حقیقی حاجت روا تو ہے، مشکلیں حل بندوں کی کرتے ہیں، اس میں کوئی مذائقے والی بات نہیں، لیکن ان کا یہ مدد کرنا یا مشکل کشائی کرنا یا حاجت روائی کرنا یہ اللہ کی عطا سے ہے۔ اور اللہ کا مشکل کشائی کرنا، اللہ کا حاجت روائی کرنا یہ کسی کی عطا سے نہیں بلکہ اس کا ذاتی فعل ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آگے فرمائے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا۔ یہاں پر ایک ذوق والا نقطہ غور کیجئے کہ سورۃ الفاتحہ اصل میں دعا ہے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ذکر ہے کلمہ شریف پڑھنا، یعنی پورا کلمہ پڑھنا، وافضل الدعاء الحمدللہ، اور افضل جو دعا ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا مقصد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے۔
اب لیکن پوری سورۃ الفاتحہ کو آپ سٹڈی کریں تو اس میں دعائیہ جملہ یہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے رستے پر چلا۔ تو جب سورۃ الفاتحہ دعا تھی تو دعا کو ابتدا میں ذکر کیا جاتا، پہلے ہم سے کہلوایا گیا الحمدللہ رب العالمین، پھر کہلوایا گیا الرحمن الرحیم، پھر کہلوایا گیا مالک یوم الدین، پھر کہلوایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کہلوایا گیا۔ پھر اس کے بعد کہلوایا گیا اہدنا الصراط المستقیم، جو کہ اس دعا کا مقصد ہے، جو کہ سورت کا مقصد ہے کہ دعا کروانا۔ تو بزرگان دین، علماء، اہل ذوق اس کی تعبیر، تشریح اور تفسیر یوں فرماتے ہیں کہ جب کوئی مانگنے والا گدا گر اپنے ممدو اور سخی کے پاس آتا ہے، وہ ڈائریکٹ دستے سوال دراز نہیں کر دیتا، بلکہ سب سے پہلے جس سے مانگ رہا ہے اس کی عظمت کا چرچا کرتا ہے۔ آپ اس کا جائزہ اپنے دروازے پر آنے والے فقیر سے لے سکتے ہیں کہ آپ کے دروازے پر جو گدا گر فقیر آ رہا ہے، سب سے پہلے وہ آپ سے آٹے کا، روٹی کا یا پیسے کا سوال نہیں کرتا، سب سے پہلے او سخیا وسدا روے، او تیریا خیرہ ہو جان، تو بڑا سخی ہے، تو بڑا تعاون کرنے والا ہے، پہلے اس کی عظمت کا ذکر کرتا ہے، بعد میں کہتا ہے میں ضرورت مند ہوں۔ تو دوستو، ہم سخی الاسیات، ہم رب کائنات کے حضور مانگنے جا رہے ہیں، تو اس کی بارگاہ میں ڈائریکٹ دستے سوال دراز نہ کریں، سب سے پہلے اس کی حمد، اس کی شان کے لائق بیان کریں، اور وہ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ اس کی عظمت کا ذکر کر کے اب مانگت بن کے، اب گداگر بن کے عرض کرو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے رستے پر چلا۔ اب سیدھا رستہ اللہ سے مانگنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر ہم اللہ سے سیدھے رستے کا سوال کرتے ہیں۔ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ سیدھا رستہ ہے کیا؟ رب کائنات نے وہ سوال کرنے سے پہلے خود ہی اس کا جواب ارشاد فرما دیا، فرمایا ایسے بھٹکتے نہ پھرنا، ایسے در بدر ٹھوکرے کھاتے نہ پھرنا، بلکہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ تو نے انعام کیا۔ یعنی صراط مستقیم وہ ہے جن پر اللہ کے انعام یافتہ لوگ چلتے رہے۔ اب انعام یافتہ لوگ ہیں کون؟ قرآن اس مقام کی تفسیر خود اپنے انداز میں اپنی ہی آیت کے اندر یوں فرماتا ہے، اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن کی زبان میں۔ یہ تفسیر قرآن کا سب سے اعلیٰ افضل درجہ ہے کہ قرآن اپنے ہی الفاظ کی تفسیر خود کرے۔ صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب انعام یافتہ ہیں کون؟ انعام یافتہ ہیں کون؟ تو قرآن کہتا ہے دوسرے مقام پر انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے انعام کیا نبیوں پر، اللہ نے انعام کیا صدیقوں سچے لوگوں پر، اللہ نے انعام کیا شہداء پر، اللہ نے انعام کیا صالحین پر۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ، اللہ کے نبی، سچے لوگ، شہداء اور صالحین۔ تمہیں اپنے دور میں ان میں کوئی ہستی مل جائے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اس کے فرامین پر عمل کرو، تو تم سیدھے رستے پر گامزن ہو جاؤ گے۔ اور اس آیت کے آخر میں فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، کتنی ہی اچھی بات ہوگی کہ تم نبیوں کے رفیق بن جاؤ گے، تم صدیقین کے رفیق بن جاؤ گے، تم شہداء اور صالحین کے دوست اور رفیق بن جاؤ گے۔ آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
سوائے ان لوگوں کے رستے کے کہ جن پر اے اللہ تیرا غضب ہوا اور وہ لوگ گمراہ ہوئے۔ رب کائنات سیدھے رستے پر چلا، اور سیدھا رستہ تیرا ہی منتخب کیا ہوا ہے، تیرا ہی چنا ہوا ہے۔ وہ رستہ یہ ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے چلے، تو مولا کریم انعام یافتہ لوگوں کے رستے پر چلا دے، جو مغضوب ہیں، جن پر تیرا غضب ہے، اور ضالین ہیں، جو گمراہ ہیں، اللہ ان کے رستے پر نہ چلانا۔ اب حضرات گرامی، اس دعا کو قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، جب نماز میں ہم اس دعا کو مانگتے ہیں تو آخر میں مقتدی اور امام دونوں آمین کہتے ہیں، اور فقہ حنفی کے مطابق نماز کے اندر آمین کہنا یہ آہستہ آواز سے اجر و ثواب کا باعث ہے، اونچی آواز سے نہیں کہنا چاہیے۔ اس کے بارے میں بڑے دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں، اور ایک واضح حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام ولضالین کہے تو تم آمین کہو، اور جب تم آمین کہتے ہو تمہارے ساتھ اللہ کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اگر تمہاری آمین فرشتوں کے مطابق ہو جائے تو اللہ رب العالمین تمہاری دعا کو شرف قبولیت بخشتا ہے۔ یہ مفہوم حدیث بیان کیا۔ تو فرشتے آمین کہتے ہیں ہمارے ساتھ، لیکن فرشتوں کی آمین ہمیں سنتی نہیں۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ تم آمین کہو تو آہستہ آواز سے کہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس قرآنی سلسلے کو آگے بڑھائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ روز کوشش کی جائے گی کہ قرآن مجید کا ایک رکوع آپ کے سامنے تلاوت کر کے اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کو بیان کی جائے۔ رب کائنات ہمیں اپنے دین کی سچی خدمت نصیب فرمائے، اس کرونا وائرس سے نجات عطا فرمائے، تمام حضرات کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔